اب اگر آپ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد وحی کا سلسلہ جاری ہے اور کسی اور شخص کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے اور وہ آپ کو بتاتا ہے کہ اللہ نے اب فلاں کو ولی بنا لیا ہے, جیلم شہر چوں انہیں چن لینے, لاہور چوں انہیں ولی چن لینے, تے اسلام آباد تو انہیں چن لینے, اے تواڈے کول کوئی ہے اگر تو پھر تو ہمارے پاس لے, تاکہ پھر ہم آپ کے ساتھ پھر ختم نبوت پہ بات کریں گے نا. آپ تو ختم نبوت کو نہیں مانتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کے لیے کسی شخص کے بارے میں کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اللہ کا ولی ہے یا شیطان کا. دوستو آپ نے دیکھا اور سنا, یہ جو چرب زبانی ہے انسان کو برباد کر دیتی ہے, تباہ کر دیتی ہے. اس بندے کے دل میں اتنا اولیاء کرام کا بغض ہے کہ اس کو پتہ نہیں چلتا کہ پہلے میں نے کیا کہا اور اب میں کیا کہہ رہا ہوں. اور اس کے یہ فتوے جو ہیں بڑے بڑے محدثین پہ لگتے ہیں. بڑے بڑے محدثین نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ فلاں اللہ کا ولی ہے, فلاں اللہ کا ولی ہے. آثار سے, عبادات سے وہ جانتے ہیں کہ فلاں اللہ کا ولی ہے. بلکہ اہل حدیث علماء کے بہت بڑے عالم ہیں ابن تیمیہ, تو انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی اور بڑی کرامات کا ان سے صدور ہوا ہے. ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے. امام ذہبی نے اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء میں کثیر تعداد محدثین اور اولیاء کرام کو اللہ کا ولی سلطان العارفین کہا ہے. تو اب اس کے کہنے کے مطابق یعنی وہ سارے وہ ختم نبوت کے منکر تھے. یعنی اس کی اتنی جہالت ہے کہ اگر وہ کوئی یہ کہہ دے کہ فلاں اللہ کا ولی ہے تو یہ کہنا چاہتا ہے کہ جناب پھر اس پر وحی کا نزول ہوا ہے تب وہ کہہ رہا ہے. تو آج کسی کو نہیں پتہ چل سکتا کہ کوئی اللہ کا ولی ہے یا اللہ کا ولی نہیں ہے, یعنی شیطان کا ولی. ہم آپ کو دکھانے والے ہیں کہ یہ خود کہتا ہے کہ میں اللہ کا ولی ہوں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس پر کتنی لعنتیں ہیں کہ اپنے آپ کو یہ کہتا ہے ایک اور ویڈیو میں کہ اگر میں اللہ کا ولی ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو, اور پھر میں آپ کو دکھانے والا ہوں کہ کہتا ہے میں اللہ کا ولی ہوں. تو یہ اتنے جھوٹ اور دھوکے یہ اپنے آپ کو بھی دیتا ہے, عوام کو بھی دھوکے دیتا ہے, اور اس طرح کی باتیں کرتا ہے کہ اس کے فتووں کی زد میں صحابہ کرام آ جاتے ہیں, محدثین آ جاتے ہیں. جس طرح بھی آپ نے دیکھا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ اتنے جو ہے ملتان میں یا جیل میں اتنے اللہ کے ولی ہیں تو جناب ان پر وحی کا نزول ہے, وہ ختم نبوت کے منکر ہیں. ہم آپ کو کئی کتابوں سے دکھا سکتے ہیں, آپ پڑھیں گے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کئی محدثین نے کہا کہ فلاں اللہ کا ولی ہے. ہماری ویڈیو ہے 905 نمبر, انجینئر مرزا کے 100 جھوٹ. 52 منٹ پر اور 18 سیکنڈ میں ہم نے دکھایا کہ اس نے یہ چیلنج کیا کہ جناب مباہلہ جو ہے وہ غیر نبی نہیں کر سکتا. نبی مباہلہ کرے گا یا جو نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا, اس کے علاوہ کوئی مباہلہ نہیں کر سکتا. جو نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا وہ مباہلہ کر سکتا ہے. مباہلہ یہ ہوتا ہے کہ سامنے مناظرہ اور ایک دوسرے کو بددعا دی جائے کہ تو مر جائے, وہ کہے تو مر جائے, وہ کہے تو مر جائے. تو یہ کہتا ہے کہ غیر نبی مباہلہ نہیں کر سکتا. ہم نے اس میں دکھایا ہے کہ 3552 نمبر روایت ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص چاہے میں اس سے مباہلہ کر سکتا ہوں کہ حمل والی عورتوں کی عدت ہے کہ وہ بچہ جن دے, یعنی جب وہ حمل والی عورتیں بچہ جنیں گی ان کی حمل کی عدت مکمل ہو جائے گی. تو حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اگر کوئی چاہے تو میں اس سے مباہلہ کے لیے تیار ہوں اس بات پر. تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ایک غیر نبی مباہلہ کر سکتا ہے. تو اس کی فتوے کی زد میں آ گئے عبداللہ بن مسعود. کیا حضرت عبداللہ بن مسعود اپنے آپ کو نبی سمجھتے تھے؟ نعوذ باللہ, وہ تو صحابی تھے. اس طرح کی اس کی بھونگیاں جھوٹ ہے. اب ہم آپ کو دکھانے والے ہیں, یہ خود کہہ رہا ہے کہ جناب میں اللہ کا ولی ہوں. اور یہ یاد رکھیے گا بخاری کی حدیث ہے, جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی کی میرا اعلان جنگ ہے. میرے ساتھ جو بندہ دشمنی کر رہا ہے, کیونکہ میں تو بغیر مان لیے بغیر چندے اکٹھے کیے ہوئے لوگوں کو کتابوں کے ساتھ جوڑ رہا ہوں, بابوں کے ساتھ نہیں جوڑا. میرے ساتھ جو دشمنی کر رہا ہے نا اس کے خلاف اللہ کا اعلان جنگ ہو چکا ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. وہ ذلیل ہو رہا ہے. جی دوستو آپ نے دیکھا جو میرے مخالف ہے اس سے اللہ کا اعلان ہو چکا ہے, وہ ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں. پہلے آپ نے دیکھا اس نے کیا کہا کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کا ولی ہے کوئی یا شیطان کا ولی. جب کوئی کسی کے لیے نہیں کہہ سکتا تو اپنے لیے کیسے, جب وہ کسی کے لیے نہیں کہہ سکتا تو اپنے لیے کیسے کہہ سکتا کہ میں اللہ کا ولی ہوں؟ جناب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی یہ نہیں کہہ سکتا. آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ کیا آپ پر وحی کا نزول ہو رہا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب میں اللہ کا ولی ہوں؟ یعنی اب آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مجھ پر نزول ہوا ہے, جس طرح مرزا قادیانی نے کہا تھا جو آپ کے بڑے ہیں. اب اسی کی نسل سے مرزا جیلمی کہہ رہا ہے کہ جناب میں اللہ کا ولی ہوں. اللہ کے ولیوں کے بارے میں اس طرح کی گندی زبان استعمال کر رہا ہے. جناب کوئی نہیں کہہ سکتا جہلم اتنے ولی, ہاں میں اللہ کا ولی ہوں. اور میرے پہلے بھی آپ کو بتایا ہماری ویڈیوز ہیں کہ انجینئر مرزا پر اللہ کی لعنت ہے, اور اس نے خود اپنے آپ پر لعنت بھیجی ہے کہ اگر میں اللہ کا ولی ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہو. تو اس پر لعنتیں لوٹ رہی ہیں. تو جناب آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کے قانون کے مطابق آپ جو کہتے ہیں میں اللہ کا ولی ہوں, بتائیں آپ
آپ پر وحی کا نزول ہوا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا ولی ہوں؟ اور میں کتابوں کے ساتھ جوڑ رہا ہوں، بابوں کے ساتھ نہیں جوڑ رہا۔ اور بابوں کے ساتھ جوڑنے کا تو اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان سے محبت کرو، جن سے بغض رکھے گا اللہ فرماتا ہے اعلان جنگ ہے اس سے۔ اور کتابوں کے ساتھ کس طرح جوڑ رہا ہے؟ اتنے جھوٹ ہے، ہمارے پچھلے دنوں ویڈیو ہم نے بنائی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ انجیل اور مرزا کے ساتھ جھوٹ، بخاری پر جھوٹ بول رہا ہے، اللہ کریم پر جھوٹ بول رہا ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث دکھا رہے لیکن جھوٹ بول رہا ہے۔ اس طرح کتابوں کے ساتھ نہیں جوڑا جاتا۔ جو آیات کفار کے متعلق ہیں وہ مسلمانوں پہ چشمہ کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بدترین مخلوق ہے وہ شریر مخلوق ہے جو کفار کے متعلق اور بتوں کے متعلق آیات ہیں وہ مسلمانوں پہ چشمہ کرے۔ اس کا یہ معمول ہے، تو اللہ کا ولی نہیں ہے، یہ شیطان کا ولی ہے۔ اور اس سے ہمارا سوال ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا ولی ہوں، آپ کے فتوے کے مطابق آپ دکھائیں جناب آپ پر وحی کا نزول کب ہوا ہے۔ دوستو ایسے شریروں سے بچیں، ایسے لوگوں کو پیچھے جانا اپنی آخرت برباد کرنا ہے، اور آپ اپنی آخرت کو برباد نہ کریں۔ اللہ سے محبت کریں، اللہ کے رسولوں سے محبت کرتے ہیں، اولیاء کرام سے محبت کریں۔ اس کا جو نعرہ ہی ہے وہ بھی بغض اولیاء پر مبنی ہے کہ نام بابی نام وابی۔ اللہ کریم تو اپنے پیاروں سے محبت کرتا ہے، اور یہ ان کے بارے میں کتنی گندی زبان استعمال کرتا ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے 6502 نمبر بخاری میں روایت ہے، حدیث قدسی، من عاد علی ولی فقد آذنت بالحرب، جس نے میرے ولی سے عداوت رکھی اس سے میرا اعلان جنگ ہے۔ آگے اللہ کریم خود فرماتے میرا ولی کون ہے؟ فرائض مکمل کرے، نوافل کی کثرت کرے، میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، جو وہ مانگے مجھ سے عطا فرماتا ہوں۔ تو اللہ کے ولیوں سے محبت کرنا ہے۔ اللہ کریم آپ کو اپنے پیارے محبوب کی محبت اور اپنے پیاروں کی محبت نصیب فرمائے، شریروں کے شر سے بچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔